الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں باب نمبر 23 جس میں مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع، اس عنوان کے تحت ہم نے بعض باتیں دیکھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض کتابوں پر اعتماد نہ کرے. علم کے لیے علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے. دینی مجالس میں آنا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، علماء سے سننا، ان سے پوچھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، مشکل مسائل میں ان کی ماتحتی میں فیصلے کرنا، چاہے وہ زندگی کے معاملات ہو، تجارت کے معاملات ہوں، فتنے ہوں، سیاسی مسائل ہوں یا عقیدے اور فقہ کے مسائل ہوں. اہل علم کے تابع رہنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ تقلید نہیں ہے، یہ علماء کی رہنمائی میں دلائل کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے. ایک انسان چاہے اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، تب بھی وہ اپنے سے اوپر اہل علم سے کبھی مستغنی نہیں ہوتا ہے. یہی ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے کہ مشکل مسائل میں اپنے سے زیادہ جاننے والوں کی طرف رجوع کرتے تھے. اس دور میں میڈیا کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے مزاج میں بات پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے مسائل کے جوابات خود ہی تلاش کر لیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. بہت سارے لوگ غلط مسائل کو صحیح سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے لگے. کچھ لوگ صحیح باتوں کو غلط طور پر سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے لگے اور گمراہ ہو گئے. عالم بولتا کچھ ہے، آدمی سمجھتا کچھ ہے، لیکن موجود عالم سے آپ واپس سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوب سے واپس نہیں پوچھ سکتے. لہٰذا ایک انسان اگر علماء سے آزاد ہو کر کتابوں پر، آڈیوز پر، ویڈیوز پر تکیہ کر لے اور اہل علم سے رجوع نہ کرے، ایسا آدمی نقصان اٹھاتا ہے. صحابہ جب دین کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی تو عربی زبان جاننے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے شق ذلك علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑی بھاری گزری. وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی غلطی اس سے نہ ہوئی ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، یہ ویسا نہیں جیسا تم گمان کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، ویسا نہیں ہے. آیت میں وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، معاملہ ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو. لیس کما تظنون انما هو کما قال لقمان لابنہ، یہ ویسا ہی ہے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے
اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، عام ظلم نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا والا ظلم نہیں ہے کہ انسان اپنی کوتاہی پر کہنے لگے اللہ میں ظالم ہوں، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں اپنے خلاف ہی میں نے ظلم کر لیا، یعنی میں نے غلطی کی۔ یہ وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے باب میں ظلم ہے، اللہ کے خصوصی حق کے معاملے میں ظلم ہے، اور وہ توحید ہے۔ تو توحید کے برخلاف شرک، یہ شرک ظلم ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ عربی زبان جاننے کے باوجود بھی قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ پائے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے، مطلب یہ ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی عربی زبان کو کافی نہ سمجھے، اس سے زیادہ عربی صحابہ جانتے تھے، پھر بھی نہیں سمجھا، تو صرف عربی جاننے سے قرآن سمجھتا ایسا ہے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب سمجھایا، یہ نہیں یہ مطلب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ انہیں واضح کر کے بتا دیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے، کیا نازل ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اس کے صحیح معنی لوگوں کو سمجھائیں۔ جو صحیح معنی کو نہیں سمجھے گا، صرف قرآن پر اکتفا کرے گا، وہ صحیح فہم سے محروم رہے گا۔ اس لیے منکرین حدیث آج تک طے نہیں کر پائے کہ کتنی نمازیں ہیں ٹوٹل، 5 ہے کہ 3 ہے کہ 2 ہیں، اب تک نہیں۔ ان میں بھی 3 کلر کے لوگ ہیں، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 5، اور چوتھا ایک رنگ اس میں ہے بے رنگ، بولتا ہے نماز ہی نہیں سرے سے، خالی یاد کرو، کیونکہ نماز کا عربی میں لغت میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ الصلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، تو بس دعا کرو، نماز ہے ہی۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعاؤں کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ لیجئے ساری نماز ڈیلیٹ، پچھلے منکرین حدیث بھی غلط۔ تو اگر نبوی تفہیم سے انسان آزاد ہو جائے تو ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ دین کے معاملے میں اپنے فہم پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے صحابہ کو سکھانے پر مأمور تھے، آپ سے صحابہ آ کر پوچھتے تھے۔ ہم کو بھی انبیاء کے جانے کے بعد کون ہوتا ہے وارث؟ ڈاکٹر، انجینئر، علماء کے انبیاء کے بعد کون ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خصوصاً مشکل مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرے، لیکن اس میں علماء کی بھی رعایت کرے۔ یہ نہیں کہ لمبے لمبے میسیجز آپ واٹس ایپ پہ علماء کو بھیجیں اور چاہیں کہ آپ رات میں فجر کے بعد فوراً وہ آپ کو جواب دے دیں، ایسا نہیں، ان کو وقت بھی دینا چاہیے اور پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی سہولت آدمی دیکھتا ہے، علماء کی سہولت دیکھیں۔ آپ کے پاس شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ ہے، اور بھی علماء ہیں، کوئی بات نہیں سمجھی آپ پوچھیں، لیکن علماء کی سہولت، ان کے اوقات، ان کے مسائل، ان کی مجبوریاں، ان کو بھی سمجھنے کا جگر رکھنا چاہیے۔ صرف آدمی اپنی ضرورت پر دھیان دے اور علماء کے مسائل پر دھیان نہ دے، بری بات ہے۔ ان کی اپنی مشغولیتیں ہوتی ہیں، اپنے ان کے کام ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ اب بھی چاہیے، وہ بچے کی طرح ہے نا، اب بھی کھانا چاہیے، تو ایسا عوام بھی ہو جاتی بعض اوقات، اب بھی جواب چاہیے، اس کی تاخیر اگر تھوڑی سی ہو جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء سے پوچھے اور علماء کی رہنمائی میں رہے، علماء کے دروس میں آئے تو اپنے آپ موقع مل جاتا ہے پوچھنے کا۔ بہت سارے لوگ درسوں میں نہیں آتے ہیں اور علماء سے صرف پوچھتے ہیں، جبکہ آنا ممکن ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی دور آدمی ہے سمجھ میں آتا ہے، قریب رہتا ہے، دروس ہوتے ہیں اس میں جو چاہے کچھ علماء بیٹھے رہتے ہیں، موقع رہتا ہے، لیکن آدمی نہیں آتا ہے اور اپنے اوقات میں فون کر کے پوچھے گا نہیں، آئے بیٹھے سیکھے۔ باب نمبر 24، علم میں زیادتی کی حرص۔ آپ کے پاس کتنا بھی علم آئے، آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو علم کی زیادتی کا محتاج مانیں، مجھے اور علم چاہیے۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ جو کہتے کہ بہت زیادہ علم آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ آدمی زیادہ علم سے نہیں ہوتا ہے، آزاد علم سے ہوتا ہے۔ علماء سے آزاد ہو کے آدمی جب علم حاصل کرتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے۔ علماء کی رہنمائی میں تدرج کے ساتھ میں ضرور علم حاصل جب کرتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا رہتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو آدمی مزید ترقی کرتا جاتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا جذبہ رکھنا چاہیے کہ مجھے اور علم چاہیے، بس ایسا نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ کھانے سے رکتا آدمی، اتنے سال ہو گئے وہی چاول، وہی روٹی، وہی سالن، ہاں بس تھک گیا میں، بند کر دیا میں نے، کھاتا ہی نہیں اب میں۔ کوئی ملا آپ کو ایسا؟ روزانہ کھاتا ہے، سالوں سے، بچپن سے کھا رہا ہے، یادداشت بھی نہیں تب سے کھا رہا ہے، ہر دن کھاتا ہے، وہی روٹین ہے، برابر کھاتا رہتا ہے، بڑھے علم میں، رکے نہیں، اکتائے نہیں۔ اور واقعی جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے ایسا آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا علم سے۔ جس کو علم کی قدر ہوتی ہے وہ علم سے اکتاتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہمان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا۔ دو حریص لوگ ہیں، دو بہت ہی حرص والے لوگ ہیں، وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں، کبھی ان کا دل بھرتا نہیں۔ ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی کوئی نسخہ ہے کہ پیسے کمانے کا؟ ہاں کتنے لوگ پوچھتے ہیں، ریٹائر ہونے تک تو سب ہے، سب ٹھیک چلے گا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے، کیسے کماؤں میں۔ ایک کمپنی میں جاب کر رہا ہے لیکن کہیں ایسا ہے کہ انویسٹمنٹ کر کے کچھ آتا رہے، آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، جتنا بھی آتا ہے اس کے بعد پھر لگتا ہے کہ اور ہونا چاہیے۔ اور ضرورتیں بھی ایسی عجیب ہیں کہ جتنی انسان کی اس کی آمد، اس کا پیسہ بڑھتا جاتا ہے، ضرورتیں بھی اپنے آپ سپریڈ ہوتی رہتی ہیں۔ دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرے طالب دنیا۔ تو طالب علم کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ علم کا حریص رہتا ہے، اسی لیے وہ طالب ہے، اس کی طلب کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طلب بوڑھی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ خطیب البغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو سینے پر بیمار تھے، بستر پر تھے، لیکن وفات کے وقت سینے پر کتاب تھی، پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا، اسی حال میں انتقال ہوا۔ ایسے کئی علماء کا آپ کو ملے گا آخری دن تک وہ علم سے جڑے ہوئے تھے، یا تو سیکھنے میں تھے، یا سکھانے میں، یا تحقیق میں، یا تعلیم میں۔ تو علم کے بارے میں یہ مزاج ہو طالب علم، واقعی طالب علم وہ ہے جو کبھی سیر نہ ہو۔ بعض اوقات شروع میں آدمی قرآن اور حدیث میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد دوسری فضولیات میں بھی لگ جاتا ہے، نہیں، وہ ہمیشہ اس علم سے جڑے ہوئے علوم سے جڑا رہے، عقیدہ، فقہ، تفسیر، حدیث، اصول، فروع، سیرت، تزکیہ نفس، لغت اور اس طرح کے جتنے علوم ہیں جو کتاب و سنت کو یا تو اس کی مددگار علوم ہیں یا تو اس سے مستنتج یا اس سے مستنبط علوم ہیں، ان میں ہمیشہ لگا رہے۔ من ہمان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا۔ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ احمد ابن محمد ابن ایوب صاحب المغازی کہتے ہیں اجتمع الناس الى سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ کے پاس جمع ہوئے۔ سفیان ابن عیینہ
یہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی کے ہیں اور بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ان کے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ یہ معروف ہیں حکمت کی بات بولنے کے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں بولنے والے ہیں، علماء نے ان کے اقوال کو بھی جمع کیا ہے۔ اسی طرح سے سفیان الثوری رحمہ اللہ کا بھی حال ہے، اور اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی حال ہے۔ چونکہ زندگی ان کی حدیثوں میں گزری، لہٰذا اس کا اثر، نبوی اثر ان کی زندگیوں میں، ان کی زبانوں میں تھا۔ حکمت کے ساتھ بولنا ظاہر بات ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو حکمت کیا ہے؟ حدیث۔ جو رات دن حدیث میں رہے گا اس کی بات سے حکمت نکلے گی، اس کی زبان سے حکمت نکلے گی۔ اجتمع الناس الى سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ فقال من احوج الناس الى هذا العلم، انہوں نے خود پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ فسکتوا، لوگ خاموش رہے۔ معلوم نہیں کیا جواب اس کا، سب سے زیادہ محتاج کون؟ ہماری عقل کے حساب سے سبھی محتاج ہیں، تو سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ نہیں معلوم، چپ رہے۔ ثم قالوا تکلم یا ابا محمد، پھر جب جواب نہیں سمجھ میں آیا تو کہا کہ آپ ہی بتائیے اے ابو محمد، آپ ہی جواب دیجیے۔ قال احوج الناس الى العلم العلماء، علم کے سب سے زیادہ، علم حاصل کرنے کے سب سے زیادہ محتاج علماء ہیں۔ علم والوں کو علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بڑھتے رہیں علم میں۔ کیوں؟ کہتے وذالک ان الجہل بہم اقبح لانہم غایۃ الناس وہم یسألون، اس لیے کہ ایک آدمی جو نہیں جانتا ہے، جہالت اس کے لیے عیب نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے بھئی نہیں جانتا، مسئلہ ہی نہیں، لیکن علم والوں کے لیے نہ جاننا عیب کی بات ہے۔ ان کو ہمیشہ اس جستجو میں رہنا چاہیے کہ وہ جاننے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں معلوم کریں، ہمیشہ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، جو نہیں معلوم اس کے سیکھنے میں لگے رہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جہالت ان کے لیے بڑی قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، اور لأنہم غایۃ الناس، اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کا مرجع ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اب ان کو معلوم نہیں ہوگا تو بتائے گا کون؟ اور وہم یسألون، اور ان سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ بھی پوچھنے والا ہے، تم نے لوگوں کو سکھایا کیوں نہیں، لوگوں کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ اور دنیا میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، آ کے سوالات پوچھتے ہیں، یہ کیسا اور وہ کیسا، تو ان کے پاس جواب ہونا چاہیے، لہٰذا ان کو محنت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا موڑا پڑھ لیتا ہے کسی عالم کے پاس، یا بعض اوقات مدرسے میں بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کا مطلب علم کے لیے اب فارغ ہوا، تو سسٹم سے نکلا، اب آگے بڑھ، وہاں تجھ کو سکھایا گیا کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے، کیسے تحقیق کی جاتی ہے، اب کر، اب لگ تحقیق میں اور حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ تو فارغ ہوا کا مطلب اب ختم، سب آ گیا مجھ کو، سب نہیں آیا تجھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا، مجھے اور علم دے۔ تو معلوم ہے کہ علم والوں کو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ علم بہت ہے، زندگی تھوڑی ہے، علم بہت ہے۔ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتابوں کے نام گنتے گنتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اتنا لکھا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے علماء دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء کو شروع سے اخیر تک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ، اور جو زندہ ہے ان کے علم میں اور برکت دے، اور ان کی خدمات کو قبول کرے۔ ہم کو ہمیشہ علماء کی قدر کرتے رہنا چاہیے۔ جو قوم علماء کی قدر نہیں کرتی ہے ذلیل ہوتی ہے، علماء کی قدر کریں۔ تو عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دعا کے طور پر
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني، اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس علم کو میرے لیے مفید بنا، عمل کے لیے، تعلیم کے لیے، فہم کے اعتبار سے، فتنوں کے رد کے لیے. نمبر 2، وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے وہی علم سکھانا جو میرے لیے مفید ہو. نقصان والا علم، بے فائدہ والا علم، بے فائدہ علم نہیں چاہیے، صرف فائدے والا علم، نفع والا علم وہی سکھا. وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور اے اللہ مجھے خوب خوب علم دینا، مجھے علم میں بڑھا دے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحابہ کا علم کا شوق کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کوئی آیت، کوئی سورت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے. مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، مجھے معلوم ہے وہ مکی ہے کہ مدنی ہے، کہاں نازل ہوئی. ولا انزلت آیت من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت. اب سورت تو سنا، آیت کا بھی سنو. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کس معاملے میں نازل ہوئی. مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، کس معاملے میں نازل ہوئی ہے. وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں شخص ہے جو اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کی کتاب کا علم اس سے زیادہ رکھتا ہے، کہیں کوئی ہے صاحب جو آپ سے زیادہ جاننے والے، اگر مجھے معلوم ہوتا اور اگر اونٹ اس تک پہنچاتے تو میں سفر کر کے ضرور اس کے پاس جاتا. اتنا علم رکھنے کے بعد بھی میں جاتا. کوئی صورت نہیں جس کا نزول اور کہاں نازل ہوئی مجھے معلوم نہ ہو، اور کوئی آیت نہیں کس مسئلے میں، کس معاملے میں نازل ہوئی مجھے معلوم نہ ہو. پھر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی فلاں صاحب ہیں جو مجھ سے زیادہ اس مسئلے میں جانتے ہیں، اور اگر اونٹ اس تک پہنچا سکتا ہوں، اتنا دور نہ ہو کہ نہیں جا سکتا، اس تک جا سکتا ہوں، اونٹ پہ سوار ہو کے جا سکتا ہوں، میں سفر کر کے اس کے پاس جاتے ہوئے حاصل کروں گا. یہ انسان میں آمادگی ہونی چاہیے جو صحابہ میں تھی، سفر کر کے علم حاصل کرنا. اتنا علم رکھ کے بھی علم میں حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا. یہ مسلمان قوم جو صحابہ کی قوم تھی ان کا مزاج تھا. ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم پر قناعت نہ کریں بلکہ علم حاصل کرتے رہیں. تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی علماء کے دروس میں نہیں آتا، تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے، ایک آدھی 3.5 پیج کی کتاب پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس پیٹ بھر گیا، اس کے بعد نہیں. زندگی بھر علم حاصل کرتا رہے، علماء کی مجالس میں آتا رہے، ان سے پوچھتا رہے. جو روایت میں نے ذکر کی بخاری مسلم کی ہے. باب نمبر 25، تکبر اور خودرائی کی بجائے تواضع کا اہتمام. علم کا گھمنڈ مال کے گھمنڈ سے زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑا ہوتا ہے. طالب علم بعض اوقات تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے بعد گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، مجھے آ رہا، میں جانتا ہوں، اور پھر دوسرے لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے علم پر ناز اور فخر کرنے لگتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس کے غلام بن جائیں، گاؤں کے سب لوگ مجھ کو سلام کریں، بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. علم کے ساتھ تواضع بھی آنا چاہیے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جسے علم کے ساتھ تواضع نصیب ہو. اس لیے کہ تکبر شیطان کی خو ہے، شیطان کی ابلیس کی صفت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا بات ماننے سے، گھمنڈ میں آ گیا، کافروں ہی میں سے تھا. تو یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کو بھی وہ انکار تک لے جا سکتا ہے. ابا واستکبر، اس لیے کہ اکثر تکبر انکار کا سبب بنتا ہے.
حق بات کا انکار آدمی کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. تو تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان میں، تواضع ہونی چاہیے. لیکن تکبر ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، بڑائی ہو، تکبر ہو، اپنی بڑائی ہو. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اللہ کے رسول، آدمی تو اس کو پسند کرتا ہے نا کہ آدمی کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں. یہ بھی تکبر ہے کیا؟ یہ اچھا نہیں ہے ایسا پسند کرنا کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، میں اچھا رہوں سب. کہا یہ پھر قال ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. زینت اختیار کرنے کو جو جائز ہو، شرعی ہو، اس کو پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہنے آدمی، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے. اللہ نے اگر مال دیا اچھے کپڑے پہنو، کیوں نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. لیکن کبر کیا ہے؟ کبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اور یہ دونوں چیزیں ابلیس میں تھی. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، نہیں مانا، میں نے سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو حقیر سمجھا آدم علیہ السلام کو اور حکم کا انکار کر دیا اللہ کے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی کس میں؟ ابلیس میں. تکبر یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے حق آئے تو وہ اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھے. اس کو مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. وہ اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے حق کو رد کر دے. وہ اپنے آپ کو حق سے اونچا سمجھنے لگے اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھے. کسی اعتبار سے ان کے پاس کمی ہو، خوبصورتی میں، صحت میں، مال میں یا علم میں یا دنیوی اعتبار سے، ان کو کیا سمجھے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے. یہ دو چیزیں اگر آدمی میں ہیں اس میں تکبر ہے. بلکہ دونوں میں سے ایک چیز بھی تکبر کی علامات میں سے ہے. تو تکبر یہ کہ انسان حق کو نہ مانے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. علم والے کے پاس یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ حق کو، دلیل کو اپنے سے بڑا سمجھے. جب بھی حق سامنے آ جائے مان لوں گا. اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے بلکہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا، ان کی قدر کرنے والا. نہیں جاننے والے اگر اس کے پاس سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی قدر کرے، ان کو حقیر نہیں سمجھے. وہ میرے محتاج نہیں سمجھے. میں اللہ کے دین کا محتاج ہوں اور میں اگر یہ نہیں ہوتا تو میں سکھاتا کس کو؟ اگر یہ نہیں ہوتے تو مجھے تعلیم کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو یہ سمجھے کہ لوگوں کا اس سے دین سیکھنا، اس کے علم کی بقا اور علم میں اس کی ارتقاء اور آخرت میں اس کی اللہ کے ہاں نجات کے لیے ضروری ہے. اس کی ذمہ داری اس کو پوری کرنی جو اللہ نے علم اس کو دیا ہے. تو لوگوں کو حقیر نہیں سمجھے. گاؤں دیہات میں کہیں بھی رہتا ہے آدمی، لوگ نہیں جانتے، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. اکیلا میں یہاں پر علم والا ہوں، ایک بھی اس میں سے صحیح نہیں ہے. بار بار ان کو لوگ ایسے، لوگ ایسے، لوگ ایسے، ہلاک الناس. لوگوں کو حقیر سمجھ کے ہمیشہ ان کی برائی کرتا ہے، بلکہ ان کو قریب کرے، ان کو سکھائے، ان کو تعلیم دے، ان سے محبت سے پیش آئے. آپ دیکھیں صحابہ اس دور میں، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیسا دور تھا وہ. شراب پینا، زنا کرنا، ننگا کعبہ کا طواف کرنا، برہنا، بچیوں کو دفن کرنا، کیا نہیں تھا پہ، جوا، شراب، ہر قسم کی برائی، سود، سب کچھ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو جہاں حق کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، وہیں لوگوں کے لیے رحمت بھی ہمارے دلوں میں ہو. یہ دو چیزیں اگر آدمی جمع کر لے کہ حق سب سے اوپر ہے، میرے سے بھی اوپر ہے، اور عام عوام جتنی بھی ہے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے. یہ دو چیزیں جمع کرنا
یہ نبوی طریقہ کار ہے اور صرف اسی راستے پر تھے، ورنہ تکبر علم سے حق کی معرفت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے محروم کر کے، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری کی ساری آیتیں بھی ان کو دکھا دی جائیں، نشانیاں دکھا دی جائیں حق کی، پھر بھی ایمان نہیں لانے کے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور ہدایت کی راہ دیکھ بھی لیں تو اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے۔ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور حق کا راستہ سامنے بھی ہو تب بھی نہیں چلیں گے، گھمنڈی لوگ۔ اور یہ سزا ہے ان کے لیے دنیا میں کہ جب انہوں نے اپنے کو حق سے بالا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے حق ہی سے ان کو محروم کر دیا، بصیرت سے ان کو محروم کر دیا۔ نشانی دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، حق کا راستہ دیکھ کے بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، دیکھ کے بھی اندھے ہیں، دیکھ کے بھی وہ اندھے ہیں۔ یہ اندھاپن جو دل کا اندھاپن ہوتا ہے، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، وہ دل کے اندھے ہیں، دیکھ کے بھی اس دیکھنے سے ان کو فائدہ نہیں۔ کیوں؟ گھمنڈ کی وجہ سے۔ الذین یتکبرون فی الارض، تو معلوم ہوا کہ تکبر حق کی رؤیت میں مانع ہو جاتا ہے، حق سامنے بھی ہو تب بھی اپنی بڑائی میں جینے والا آدمی حق کو نہیں دیکھ پاتا ہے، بہت بری بات ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ حق کی توفیق ملے تو ہمیشہ وہ اپنے کو حق سے چھوٹا سمجھے، حق ہم سے بڑا ہوتا ہے، دلیل حق اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم سے بڑی ہوتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشریعتی واحکامی قلوب المتکبرین عن طاعتی ويتكبرون على الناس بغير حق أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل۔ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں یعنی ہم روک لیں گے، ہم اپنی عظمت اور شریعت و احکام کے دلائل و براہین کے فہم سے ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دیں گے، ہم روک لیں گے ان کو اپنی حجج اور ادلہ سے جو ہماری عظمت اور شریعت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے احکام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، متکبرین کے قلوب کو، گھمنڈیوں کے دلوں کو ہماری طاعت سے، میری طاعت سے، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری طاعت سے اور لوگوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، لوگوں پر بڑائی جتاتے ہیں، اَيْ كَمَا اسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ حَقٍ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ بِالْجَهْلِ۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کے مقابلے میں گھمنڈ کیا تو ہم اللہ تعالیٰ نے انہیں جہالت کی ذلت میں مبتلا کر دیا۔ جو آدمی حق کے مقابلے میں بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوٹا کر کے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اسی کے لیے ہے جو حق کی تعظیم کرے۔ تکبر رکاوٹ بنتا ہے پوچھنے میں۔ بہت سارے لوگ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، مال میں بڑے ہوتے ہیں اور چودراہٹ ہوتی ہے، لیکن علماء سے پوچھتے نہیں۔ کیوں؟ گھمنڈ کی وجہ سے۔ ہم کیوں پوچھیں؟ ہم کیوں پوچھیں؟ اور اگر عالم کی کوئی بات ان کی چاہت کے خلاف ہو تو مانتے بھی نہیں ہیں، عالم ہی کو غلط بولتے ہیں۔ ایسا تھوڑی رہتا ہے، وہ چاہتے کہ سارا حق انہی کے اطراف طواف کرے، جو وہ بولے وہی صحیح ہونا چاہیے، جو ان کو سمجھا وہی صحیح ہونا چاہیے، چاہے عالم بول رہا ہو۔ عالم غلط ہو سکتا، میں نہیں غلط ہو سکتا جو بچپن سے غلط چیز پر چلتا آ رہا ہوں، میرا فہم صحیح ہے۔ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ایسا۔ غلطی کس کی؟ ہماری۔ آپ نے سنا نہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ نہ سنا نہ پڑھا،
تو پڑھنے والا جاننے والا آپ کے سامنے بول رہا ہے اور آپ کو نہیں معلوم تو آپ قصوروار اس کو بتا رہے ہو کہ آپ کو قصوروار معافی آپ کو مانگنی چاہیے، آپ کو نہیں معلوم بھائی۔ کوئی آدمی اگر شارٹ کٹ سے کسی کو لے جائے، بولے مجھ کو تو اب تک کبھی معلوم ہی نہیں تھا راستہ، آیا تو صحیح نہ، تو تجھ کو نہیں معلوم، تیری غلطی ہے، تو ہمیشہ دور کے راستے سے جاتا تھا۔ غلطی کس کی ہے؟ لے جانے والے کی۔ ایسا کیسے لے کے آیا تو؟ اس کو معلوم ہے، تجھ کو نہیں معلوم۔ تو بعض اوقات یعنی ایک انسان نہ جان کر جاننے والوں پر حجت بن جاتا ہے۔ اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیوی اعتبار سے مال و دولت والے اور عہدے والے ہوتے ہیں، وہ علم والوں کی فوقیت اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے کے حساب سے ہی بڑی ہوتی ہے۔ علم علم ہے، چاہے آدمی دنیوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، علماء کے آگے وہ چھوٹا ہے، علماء کے آگے وہ چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اور بادشاہوں کو وارث بنایا نبیوں کا، علماء کو بنایا، تو بادشاہی کیوں نہ ہو وہ علماء کا محتاج ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے تو یہ بھی کہہ دیا اولو الامر میں اصلاً علماء ہی ہیں، اگرچہ اس میں حکام کو بلایا جا سکتا ہے لیکن حکام بھی علماء کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کا نفاذ وہ علماء سے آزاد ہو کر تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خود عالم ہے تو ٹھیک، بات اپنی جگہ پھر ثابت ہوئی، اور اگر عالم نہیں ہے تو عالم کا محتاج ہوگا ہمیشہ شریعت کی نفاذ میں۔ تو اصل علماء ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، دو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، کون؟ حیا کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا۔ حیا کرنے والا پوچھنے سے شرماتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ گھمنڈ والا چھوٹا ہو جاؤں گا اس لیے پوچھتا نہیں ہے اور علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو دو لوگ ہمیشہ علماء سے پوچھنے سے محروم رہتے ہیں، ایک شرم والے لوگ، شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے ہیں، حیا کی وجہ سے، اور دوسرے گھمنڈی لوگ جو اپنے آپ کو میں چھوٹا ہو جاؤں گا سمجھ کے نہیں پوچھتے، اور ایسے لوگ ہمیشہ علم سے محروم رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر علم سے محرومی لاتا ہے۔ اپنے علم پر ناز کرنا، کسی کو اگر قرآن اس نے حفظ کر لیا ہے، کسی نے 500 حدیثیں یاد کر لی ہیں، کسی نے کچھ دین سیکھ لیا ہے، کتابیں پڑھ لی ہیں، تو ایسا آدمی اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه۔ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کا انسان پیروکار ہو جائے، گھڑا ہوا فلسفہ، آئیڈیالوجی، اور انسان اسی کے پیچھے چلنے لگے، اپنے طور پر مفروضہ قائم کر لے کوئی، اور پھر اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے اور اسی کے حساب سے چلنے لگے، خواہش کے پیچھے، فاسد رائے کے پیچھے چلنے لگے، غلط نظریات کی پیروی کرنے لگے۔ وشح مطاع، اور ایسی لالچ، مال دولت عہدہ، ایسی لالچ جس کا انسان غلام ہو کر رہ جائے، وہ مفاد کے ہی تابع ہو جائے، جو اس کا فائدہ اس کو حکم دے اس کے حساب سے کرے، وہ قاعدہ نہ دیکھے، کیا دیکھے؟ فائدہ، تو وہ مفاد کا غلام بن جائے، وہ لالچ کا غلام بن جائے، جہاں اس کو پیسہ لے جائے، جہاں شہرت لے جائے، جہاں عہدہ لے جائے چلا جائے۔ شہرت ملتی ہے تو اہل باطل کے ساتھ بھی موافقت ہو جائے گی، آپ بھی ملاؤ گلے بھی ملو، فوٹو میں آنا ہے، لائکس چاہیے کہ اس چینل پر سبسکرائبر زیادہ ہے، میرے چینل پر نہیں ہے، وہاں کے کبوتر یہاں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں جانا پڑے گا، وہاں میں دیکھوں گا، وہ میری تعریف کرے گا، ہاں ٹاک شو میں تھوڑا وہ میری تعریف کرے گا، تھوڑا میں ہاں ہاں بولوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے جتنے فالوور ہے مجھ کو بھی چاہنے لگیں گے، کیونکہ چاہنے والے کو، جس کو چاہتے ہیں لوگ، اس کو ہم بھی چاہت کا اظہار کریں تو لوگ ہم کو بھی چاہنے لگتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ بہت چل رہا ہے کہ ایک آدمی جو مشہور ہے لیکن گمراہ ہے، لیکن فالوورز کے زیادہ ہیں،
تو آدمی یا تو اس کا انٹرویو لینے کے لیے جاتا ہے یا تو اس کو انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے. اس کے چینل پہ جاؤ تاکہ اس کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے بھی چینل پہ آئیں. جو وہ غریب چینل آپ کا ہے نا اس کے اوپر آپ کو بھی لوگ سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا دکھتا ہے کیونکہ ہمارے پیر کے پاس یہ بھی آیا تھا. ایک صحیح آدمی کبھی یہ سودا نہیں کرتا ہے, صحیح منہج والا آدمی کبھی یہ سودا نہیں کرتا ہے. اس کو نصیحت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں جانا, اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے نہیں جانا. سب کے سامنے بولنا کان پکڑو صحیح ہو جاؤ, یہ صحیح آدمی نہیں, تمہاری یہ بات غلط, تمہاری یہ, ایسا کوئی ضرورت کرتا ہے اور وہ آپ کو بلائے گا؟ ایسے آدمی کو تو کوئی بلاتے ہی نہیں. ایسے کوئی بلاتے جس کا ایک پر خراب ہے, جو اڑنے میں ہمیشہ پھڑپڑاتا ہے, اسی کو بلاتے ہیں وہ لوگ. اچھی پرواز والے کو کبھی نہیں بلاتے, حق بولنے والے کو کبھی نہیں بلائیں گے. جو لنگڑا کے چلتا ہے اسی کو بلاتے ہیں, جو بولنے میں مداہنت کرتا ہے اسی کو بلاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی چاہت ہے, جہاں چاہ وہاں راہ آؤ. وشح مطاع, ایسی لالچ جس کا آدمی غلام ہو کر رہ جائے. کہ شہرت کی چاہت میں آدمی غلط منہج پہ چلا جائے, باطل کی تائید کر دے آدمی. نہیں. مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے, اس کا سودا کر لے. نہیں. اپنے اصولوں کو بیچ دے. نہیں. اپنے منہج کو خراب کر لے. نہیں. وہ اعجاب المرء بنفسہ, اور آدمی کا اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. میں بھی کچھ ہوں, میں بھی کچھ ہوں, میرا بھی اپنا ایک مقام ہے, میں بھی اپنے حلقے میں مانا جاتا ہوں, میرا بھی اپنا ایک حلقہ ہے, میری بھی اپنے ماننے والے لوگ ہیں. آپ کو معلوم نہیں میں کیا ہوں؟ آپ دیکھو یوٹیوب پہ ڈھونڈو, ملے گا. آپ میرے کو پہچانے نہیں, باتوں کا ایسا بھی ہوتا ہے, نہیں پہچانا میں آپ کو, کون ہے آپ؟ ارے آپ میرے کو نہیں پہچانتے, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کی دنیا میں رہتا ہوں. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ میرے کو پہچانتے نہیں, تو آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے سب میری بڑائی مانے گی. جو نہیں مانتا اس کی بڑائی غصہ ہو جاتا ہے, اس پر غصہ ہوتا ہے. بہت سارے مشہور ہوتے ہیں یوٹیوبرز, ہوتے آپ میرے کو جانتے ہیں, یاد نہیں آ رہا ہے, آپ احمد کے چچا ہیں کیا؟ نہیں, آپ میرے کو پہچانے کہ نہیں پہچانے. ان کو برا لگتا ہے, انسلٹنگ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایسے سمجھتے پوری دنیا مجھ کو پہچانتی ہے. اللہ کے بندے تو کون ہے؟ آیا گیا, ہسٹری میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, سب بھول گئے لوگ, تجھ کو بھی بھول جائیں گے. اتنا بڑا تو نہیں ہوا ابھی کہ تاریخ کے سارے اوراق پہ تیرا نام, ایسا حاشیہ نہیں ہے تو کہ ہر صفحے پہ تو آ جائے, ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے, بعض اوقات علماء سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے. شیخ البانی says this, شیخ بن باز says this, شیخ عثیمین says this, I say this. تو زمین پہ بیٹھنے کے لائق ہے, کرسی پہ ان کے ساتھ میں نہیں, ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ تو عزت ملے گی. تو ان کے ساتھ اپنا شمار کر رہا کہ ان کی رائے اور میری یہ رائے ہے. تجھ کو آیت سمجھنا تو دور کی بات, پڑھنے نہیں آتا ہے, پہلے پڑھنا تو سیکھ, اس کے بعد آگے بات کر. ان کے ساتھ تو اپنے اجتہاد کو شمار کر رہا ہے, اجتہاد کا جیم بھی معلوم نہیں تجھ کو اوپر نقطہ ہے کہ نیچے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں, بعض اوقات تو علماء کو سکھانے لگتے ہیں, کہیں سے کچھ پڑھ کے آ جاتے ہیں, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور عالموں کو بتاتے ایسا نہیں ایسا ہونا, جبکہ وہ بالکل بکواس بات ہوتی ہے, وہ غلط بات ہوتی ہے. پھر عالم جب کان پکڑ کے صحیح کرتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ جو تو بول رہا ہے وہ پورا کا پورا بکواس اور غلط ہے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بیماری ہے, نہیں سمجھنا, ہم کچھ بھی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, آگے بولا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری ملاقات آپ سے کرا دی. کیا بول رہا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آج میری ملاقات, آپ کا دیدار مجھے نصیب کر دیا. کہا بیٹھ, کیا ہوں میں, کیا ہے یہی بات انہوں نے کی, کیا ہے, بیٹھ جا, کیا ہے, میں کون ہوں, تو کیا کرنا کیا چاہ رہا تھا. ڈانٹ دیا اس کو. علماء ایسے ہوتے ہیں,
جو علماء نہیں ہے اور جو واقعی صحیح منہج پر نہیں ہے، وہ اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ خود اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی تعریف نہ کرے تو خود کھڑا ہو کے بولے گا دیکھیے میری تعریف نہیں کی گئی، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، اپنی بڑائی میں جینا، بلکہ اپنی بڑائی منوانے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں انسان اپنے چھوٹے پن کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ چھوٹا آدمی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا آدمی چھوٹا دکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قانون ہے۔ بڑا آدمی واقعی اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ اہل علم آپ جتنے بھی دنیا کے، شیخ البانی جیسا محدث، اتنے بڑے عالم، ان کی ایک آدمی نے تعریف کر دی، کہا کہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں بس ایک طالب علم ہوں۔ اور ایک طالب علم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے بلغوا عنی ولو آیا، یہ جو کام میں نے کیا ہے بس اسی حدیث کی تابع ہو کر کیا، یہ حکم ہے ہمارے نبی کا، کر کے کر رہا ہوں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انما انا طالب العلم لا شیء آخر، میں ایک طالب علم ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان کا ایک خطاب ہے دعوتنا، اس کو سنیے آپ، اس میں انہوں نے کہا ہے۔ تو اب یہ بڑے علماء ہوتے، شیخ صالح الفوزان ابھی حیات ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کی کون سی کتاب ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، سب سے بیسٹ کتاب کون سی آپ کی؟ ہوگی کوئی بھی نہیں۔ میں کہا کوئی تو ہوگی، بتاؤ کیا کیا میں اپنی کتاب کی تعریف کروں سب کے سامنے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کتاب کی تعریف کروں؟ غصہ ہو گیا۔ یہ مزاج اہل حق علماء میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جو واقعی لائق نہیں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لائق کیا جائے ان کو۔ جو واقعی لائق ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا، بعض سلف کا حال یہ تھا کہ عرفہ میں اور کہہ رہے اللہ میری وجہ سے ان لوگوں کو تو محروم نہ کر، میری وجہ سے میں اتنا کوتاہی کرنے والا، میں ایسا، اس بھیڑ میں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ کے تو ان لوگوں کو محروم مت کر، اپنے کو اتنا چھوٹا سمجھنا۔ یہ مزاج انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا۔ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ سے آدمی؟ سینہ تان کے کھڑا ہوا تو سجدے میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، جس کے اس کے پنجے، پاؤں کی انگلیاں، گھٹنے، ہتھیلیاں، پیشانی، ناک سب زمین پہ، سر سے پاؤں تک زمین پہ ڈال، اب تو اللہ کے قریب ہوگا۔ جب تک کہ اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں اوپر جانے لائق نہیں ہوتا ہے۔ علو کو عزت نہیں ملتی ہے، تواضع کو عزت ملتی ہے اللہ کے ہاں۔ طالب علم کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، نئے نئے فارغین ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نئی نئی تحقیق کچھ آتی ہے، اور علماء کے ساتھ میں جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ چھوٹا بنا رہنا، بچے کی طرح رہنا بڑے علماء کے سامنے ہمیشہ۔ تو کہا کہ 3 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور لالچ جس کا انسان غلام بن جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں من تعلم العلم للعمل کسرہ، جو آدمی عمل کے علم حاصل کرتا ہے وہ علم اس کے گھمنڈ کو توڑ دیتا ہے۔ ومن تعلمہ لغیر العمل زادہ فخرا، اور جو آدمی عمل کی بجائے کسی اور ہی نیت سے علم حاصل کرے فخر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی عمل کی بجائے کسی اور غرض سے علم حاصل کرے وہ گھمنڈ اور فخر میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بولے گا تو اللہ کی بڑائی سے زیادہ اپنی بڑائی بولے گا، اللہ کی بڑائی سے زیادہ اپنی بڑائی بولے گا، جبکہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو ایک سچا علم والا ہمیشہ اللہ کی بڑائی میں خوش ہونے والا ہوتا ہے، اپنی بڑائی میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، ہیوملٹی، ہمبلنس، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت ہی عطا فرماتا ہے۔
اس کو اونچا کرتا ہے، آخرت میں یقیناً اور اکثر دنیا میں بھی۔ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ تو گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا چاہیے، دو چار حدیثیں یاد کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بڑے ہو گئے، ہمیشہ تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ باب نمبر 26، وقت کی قدر اور صحیح استعمال طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ علم وقت میں حاصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے وقت ظرف ہے۔ آپ کے پاس وقت ہی نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بہت سارے علم کی طلب رکھنے والے وقت نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا وقت فضولیات میں کٹتا ہے۔ طالب علم کو اپنے وقت کی تنظیم آنا چاہیے اور وقت کی قدر ہونا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، وقت کا صحیح استغلال ہونا چاہیے، وہ برابر اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائے، جو بھی وقت ملے اس کو لے لے، جو بھی وقت ملے اس کو لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان، اس کی اہمیت کو مان، سمجھ، قدر کر۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر۔ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ اوقات کی قدر کر لیں مشغول ہو جانے سے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کی قدر کر بوڑھا ہو جانے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کی قدر کر لیں فقیر ہو جانے سے، محتاج ہو جانے سے پہلے۔ آج تو زندہ ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، کل قبر میں چلا جائے گا، ایک لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ بولنے کا بھی محتاج ہو جائے گا۔ آج تو صحت مند ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے دنیا کی معاش کے لیے اور آخرت کی معاد کے لیے، حج عمرہ ایک دم آسانی سے کر سکتا ہے، تیر کی طرح نکل جائے گا بھیڑ میں سے۔ کل بوڑھا ہو جائے گا، سیڑھیاں چڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کتنے لوگ اسکیلیٹر پر سے گر جاتے ہیں، نہیں چڑھ پاتے سیڑھیاں، بوڑھے لوگ طواف میں پریشان ہو جاتے ہیں، صحیح میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ آدمی بڑھاپے میں بہت کچھ کر نہیں پاتا ہے، دکھتا نہیں، زیادہ پڑھے تو سر دکھتا ہے، زیادہ پڑھیں گے قرآن حلق سوکھ جاتا ہے، دانت نہیں، تجوید بھی نہیں، دانت ہی نہیں تو تجوید کہاں سے بھائی، صحیح پڑھنے بھی نہیں آتا۔ اچھا تمنا رہ جاتی ہے، ایک زمانہ تھا ایسا پڑھ سکتے تھے لیکن آج دانت بھی نہیں ہے، سا اور سین کچھ سب سین سا ہو گیا۔ سننے نہیں آتا ہے، دینی مجالس میں آگے بیٹھ کے لیکن سننے نہیں آتا ٹھیک سے کیا بول رہے ہیں۔ تمنا تھی، زندگی میں وقت تھا نہیں کیے، آپ بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپا انسان کو مجبور کر دیتا ہے، اپنی ٹالتا رہتا آدمی، فری ٹائم ملے گا کروں گا، فری ٹائم نہیں ملتا ہے، آج کر لیا کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کر بیماری سے پہلے۔ اچانک کوئی بیماری آ گئی، اس کے بعد آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ فارغ وقت آج ہے، کل بزی ہو جائے گا۔ کتنے لوگوں نے کورونا کو صحیح طور پہ استعمال کیا، کچھ لوگ نہیں کر پائے، ویسٹ ہو گیا ٹائم، اس میں کیا نہیں کر سکتا تھا وہ، 1.5-2 سال کا ٹائم اس کو ملا، کتنا حفظ کر سکتا تھا، کتنا سیکھ سکتا تھا، کتنا پڑھ سکتا تھا، کتنا گھر والوں کی تربیت کر سکتا تھا، کتنا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کتنے لوگوں نے اس کو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور گانے سننے میں اور فلمیں دیکھنے میں برباد کر دی ہے۔ نکل گیا ٹائم، ختم ہو گیا وہ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر بڑھاپے سے پہلے، اور وغناک قبل فقرک، اور مالداری کی قدر کر فقر سے پہلے۔ صدقات خیرات کر کے بڑی بڑی خرچ والی نیکیاں آج تو کر سکتا ہے، کل نہیں کر پائے گا۔ اگر فقر آ گیا تو کیا کرے گا، پچھتاتا رہ جائے گا کہ ایک وقت ہم بھی تھے نواب، اب سب کچھ ہو گیا خراب، کچھ بھی نہیں اب۔ تو پچھلی دور کے خوابوں میں آدمی جیتا رہتا ہے، اس کو اپنے دل کے لیے تسکین بنا لیتا ہے۔ آج موقع ہے کل پر مت ٹال،
طلب علم دیکھیں گے، سوچیں گے، سیکھیں گے، فری ہونے دو، بزی ہوں، آج موقع ہے، درس ہے، آ جا، نہیں انشاءاللہ تھوڑا فری ہونے دو، اس کے بعد تھوڑا سا مجبور ہوں، تھوڑا مصروف ہوں، نہیں آ جا، ہے تیرے پاس وقت، آ جا، تھوڑا وقت گھر پہ مل رہا ہے پڑھنے کے لیے پڑھ لے، ایک صفحہ ہی روزانہ پڑھ، ایک صفحہ روزانہ پڑھے گا 30 دن میں 30 صفحات پڑھ لے گا، پڑھوں گا سوچتے سوچتے 30 مہینے چلے گئے لیکن نہیں پڑھ پایا، تو کتاب وہی رکھی ہوئی ہے، کتاب وہی رکھی ہوئی ہے۔ آدمی ایک دم سب کرنا چاہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرنے والا بنے، آج کتنا کرنا ہے حساب لگا ہے۔ آپ کے پاس اگر 300 صفحات کی کتاب ہے اور آپ 10 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہے مجھ کو، آپ کتنی آسانی سے پڑھ سکتے تھے اس کو۔ آپ اگر ڈیلی 10 صفحات پڑھتے تو ایک مہینے میں ختم ہو جاتی۔ ایک دن میں 10 صفحات پڑھنے کے لیے آپ 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھتے تو 10 صفحات کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کو لگتا، بس ڈیلی آپ آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے۔ پھر اگر آپ اس کو تقسیم کر دیتے 5 صفحہ، 5 صبح میں 5 شام میں، تو 15 منٹ آپ کہیں سے بھی نکال سکتے تھے۔ اگر 15 منٹ روزانہ لگاتے ایک مہینے میں کتاب ختم ہو جاتی، آرام سے ختم ہوتی۔ یہ تقسیم آدمی نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ پوری پلیٹ نکل جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ لقمہ کام کو تقسیم کرو۔ اگر آپ ایک پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے رکھنا چاہتے وہاں، آپ ایک ایک پتھر اٹھاتے رہو، ایک دن پورا پہاڑ منتقل کر لیں گے۔ آپ پورا پہاڑ اٹھانے جاتے ہیں ساتھ، نہیں بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے، ایک ایک پتھر آپ رکھو، پورا پہاڑ یہاں سے وہاں جا سکتا ہے۔ کام کو تقسیم کرنا، اس میں آپ زمانے کی مقدار بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کتنے صفحات کی کتاب ہے؟ 1000، اچھا ایک دن میں 5-10 پیج پڑھ سکتا ہوں، کتنے دن لگیں گے؟ 100 یعنی 3 مہینے اور 10 دن، ٹھیک ہے 4 پکڑ لو، ٹھیک ہے ڈیلی 10 صفحات پڑھوں گا میں، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گی 1000 صفحات، ایزی۔ لیکن پڑھنا ہے بھائی کتاب، جب بھی دیکھتا اس کو یاد آتا، ایک دن آئے گا، ہاں ایک دن آئے گا میں تجھ کو پڑھوں گا ضرور۔ بستر پہ ہی پڑھتا ہو، نہیں پڑھنے ملتا اس کو، زندگی سے چلا جاتا، اس کو دیکھتے دیکھتے مرتا ہو، اسی رکھی رہتی اسی طرح سے شرف میں۔ وقت نکالیے، وقت نکالیے، وقت کو صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی برکت اس کے دن کی شروعات میں رکھی گئی ہے۔ فریش رہتا ہے، صبح صبح اٹھ کے آدمی تھوڑا موڑا پڑھ لے، تھوڑا سا پڑھ لے روزانہ، کچھ نہ کچھ، ایک حدیث ہی صحیح، ایک آیت کی تفسیر ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح پڑھے اس کو۔ بہت زیادہ نہ سوچے میں ایک دن میں 50 صفحہ پڑھوں گا، نہیں ہوتا۔ پھر وہ پہلے دن ہوتا جس دن فری تھا، باقی پھر ہوتا ہی نہیں، پھر زیرو اور چھوٹ ہی جاتا۔ تھوڑا دے 2 صفحے ہوتے میرے سے، بس 2 صفحے پڑھوں گا میں، ہو سکتا 3 پڑھ لیں، لیکن بجٹ 2 کا ہی رکھے۔ اتنا تھوڑا رکھے کہ کرنے کی چاہت رہے، اتنا زیادہ نہ رکھے کہ سوچ کے ہی تھک جائے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا مقدار رکھتے پڑھنے کے لیے کہ سوچ کے ہی تھک جاتے ہیں، نہیں ہو پائے گا، ٹائم اتنا نہیں ہے اپنے پاس، تھوڑا ہو سکتا ہے بڑھ جائے، یہ کریں۔ اور صبح کے وقت میں پڑھیں، حفظ کرنے والے خاص طور سے، تھکا ہوا ذہن یاد نہیں کر پاتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل لبعضهم بما ادرکت العلم، بعض لوگوں سے کہا گیا آپ نے اتنا سارا علم کہاں سے حاصل کیا؟ فقال بالمصباح والجلوس الى الصباح، کیسے حاصل کیا؟ قندیل کی روشنی میں رات کے وقت میں، اور والجلوس الى الصباح، صبح تک بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے، اس طرح سے ہم نے علم حاصل کیا۔ بہت سارے سلف رات میں مطالعہ کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ پبلک کے جنجال سے ان کو نجات ملتی تھی رات میں۔ جو واقعی علم والا ہوگا اس کو لوگ چھوڑتے نہیں، ان کے پاس وقت پھر نہیں رہتا ہے، تو وہ اپنے آرام کے اوقات کو قربان کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بالمصباح والجلوس الى الصباح، وقیل لآخر فقال بالسفر والسحر والبکور فی السحر، کیا کہا؟ بالسفر، سفر کے ذریعے سے علم حاصل کیا، اور والسحر، راتوں کو جاگ کے علم حاصل کیا، والبکور فی السحر، اور صبح سویر علمی مجالس میں جا کر
حاضر ہو کر ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ دیکھیں آدمی کون سا وقت ہے، آپ کو شام میں معلوم ہے کہ درس ہے، آج آپ کا کام ہے کچھ، بیوی کام دیتی بہت سارے، دن میں نپٹا دیجیے، دن میں نپٹا دیجیے، شام کا وقت خالی رکھیے، کسی کو ٹائم مت دیجیے۔ مہمان آنے والے بولیے کہ آپ آئیں گے تو ہم سیدھا جائیں گے درس کے لیے، آج پروگرام ہے ہمارا۔ بہت مشکل لگتا ہے نا ایسا، ہم سب کو کچھ کریں گے لیکن نقصان کر کے، آپ کیجیے ایسا، آئیے ہم جائیں گے۔ وہ بھی ڈر کے نہیں آتا اگر غلط آدمی ہوا تو، اگر آیا تو پکڑا گیا، پھر وہ لے کے آؤ اس کا، سناؤ توحید پہ ڈنڈے والا درس پورا، اس کو سدھر کے جانا چاہیے۔ ہم نہیں لاتے اپنے مہمانوں کو، ہمیشہ ہم لوگ محروم رکھتے دینی مجالس سے، کیوں؟ کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ اوقات کی تنظیم کرے، اور جو اوقات، جن اوقات میں دینی مجالس ہیں ان اوقات کو خالی رکھیں۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے اوقات کی تنظیم ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم عشاء کے بعد دیکھیں گے، ہمارے پاس انشاءاللہ ابھی وقت ہے، آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔